الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله صل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. قابل احترام دوستو، انسان زندگی کے جو دن رات گزار رہا وہ ہر وقت کسی نہ کسی حال میں ہوتا ہے. ہم زندگی کے جو دن رات گزار رہے ہیں ہر لمحہ کسی نہ کسی حال میں ہوتے ہیں. کبھی خوشی کا حال، کبھی غم کا حال، کبھی راحت کا حال، کبھی پریشانی کا حال. پھر باہر کی چیزیں ان حالات پہ اثر ڈالتی ہیں. غم زدہ ہوتا ہے تو غم کی بات اس کے غم کو بڑھا دیتی ہے. خوش ہوتا ہے تو خوشی کی بات اس کی خوشیوں کو بڑھا دیتی ہے. پھر جتنے حالات زیادہ طاقتور ہوں گے اتنا اس کو متاثر زیادہ کریں گے. اس کی مثال یہ خوش ہے بالفرض، ایک غم زدہ ملا جس کا غم اس سے زیادہ ہے. یہ خوش ہے، ایک غم زدہ ملا جس کا غم اس سے زیادہ ہے تو اس کا غم اسے اور متاثر کرنا شروع کر دے گا. اس کی خوشی اسے اپنی خوشی بھول جائے گی. مریض ہوتا ہے، اس کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے اور یہ خوش خرم ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں، اسے کوئی پریشانی نہیں، اسے کوئی دکھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کچھ دیر کے بعد محسوس کرتا ہے کہ میری خوشی وقتی طور پہ ختم ہو گئی اور مجھے میری خوشی خوشی نہیں رہی، میری راحت راحت نہیں رہی. اس نے اس مریض سے متاثر ہونا شروع کر دیا، یہ اس مریض سے متاثر ہوا اور یہ بھی غم زدہ ہو گیا. چیزیں انسان کے جسم پہ اثر کرتی ہیں، فکرے اثر کرتے ہیں، فکرے، بول، چاہے وہ میٹھے ہوں یا کڑوے ہوں، بول اثر کرتے ہیں، چیزیں اثر کرتی ہیں، لکھی ہوئی باتیں اثر کرتی ہیں. اچھا پھر اندر جیسے من ہوتا ہے نا اس کے مطابق اس کا آدمی اس کا تاثر لیتا ہے. جیسے اندر ہوتا ہے نا اس کے مطابق تاثر لیتا ہے. اس کی مثال کہنے لگے میں نے پڑھا لکھا ہوا تھا رات شروع بات شروع، کہیں بورڈ پہ لکھا ہوا تھا تو وہ جھوم اٹھا. اس نے کہا واقعی بات ٹھیک ہے، رات ہوئی، تنہائیاں ہوئیں، میری اللہ سے میری باتیں شروع ہو گئیں. اب جو اندر تھا نا اس نے وہ مانا لیا اور ایک دوسرے کے اندر کچھ اور تھا اس نے وہ مانا لیا. یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں متاثر کرتی ہیں اور ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تاثر لیتے ہیں اور ان کا اثر ہوتا ہے. کھڑی بکری کا کیا تاثر ہوتا ہے؟ بس بکری ہے. زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ کوئی اگر زیادہ مارنے والی ہے تو اس کے مارکس ہیں، اس کے سینگوں سے حفاظت کا کوئی اہتمام کریں گے. اگر شیر کھڑا ہو تو اس دن میں ہمارے جاننے والے ہیں ان کے پاس وہ شیر تھا، شیر کی کھال کے اندر روئی وغیرہ بھر کے اس کو بہترین حنوط کر کے رکھا ہوا تھا. میرے ساتھ ایک صاحب تھے، اس نے اس مردہ شیر کے جسم کو ایسے ڈرتے ڈرتے یہ انگلی لگائی. اس کی کیفیت میں دیکھ رہا تھا کہ شیر کا ایک خوف ہے، شیر کا ایک احساس ہے اور اس کا احساس دل میں ایسا پر یقین ہے کہ شیر شیر ہوتا ہے اور اس احساس نے اس کو اس بات پہ متوجہ کیا کہ یہ وہ احساس ہی تھا جس نے اس کو ڈرتے ڈرتے انگلی لگائی. میرے محترم دوستو، یہ دنیا میں جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں یہ اثر چھوڑتی ہیں. ایک بچہ ہے کہ شیر شیر ہوتا ہے اور اس احساس نے اس کو اس بات پہ متوجہ کیا کہ یہ وہ احساس ہی تھا جس نے اس کو ڈرتے ڈرتے انگلی لگائی. میرے محترم دوستو، یہ دنیا میں جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں یہ اثر چھوڑتی ہیں. ایک بچہ ہے سارا دن میں گھر میں دیکھتا ہے ماں اٹھتی ہے صبح
اٹھ کے قرآن پڑھتی ہے، باپ اٹھتا ہے اٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ اثر ہو رہا۔ ایک بچہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ ابا اٹھتا ہے اٹھ کے ڈان پڑھتا ہے، اخبار ڈان، وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ ڈان پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ اثر ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں قرآن اتنی اہم چیز ہوتی تو اما ابا نہ اٹھاتے۔ ماں باپ اپنے عمل سے یہ تاثر دے رہے ہیں اولاد کو، قرآن کو ہاتھ نہ لگا کے، کہ اتنی اہم چیز اگر ہوتی تو میری ماں اٹھاتی، میرا باپ اٹھاتا۔ میری ماں باورچی خانے میں کتنا وقت دے رہی، سنگھار میز کے سامنے کسی ڈریسنگ پتہ نہیں کہاں کتنا وقت دے رہی، اور مصلی پہ کتنا وقت دے رہی۔ بچہ ایک ایک چیز کو توجہ سے دیکھ رہا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اس سے عمل کر رہا ہے، تو یہ بچہ تو متاثر ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے۔ جس کا شعور ناپختہ، جس کی سمجھ ناپختہ، جس کی عقل محدود، اور وہ شخص جس کا عقل وسیع، جس کا شعور وسیع، جس کا تجربہ وسیع، بڑی عمر کا آدمی، کیا وہ چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا؟ اسے پتہ ہے شیر کے دیکھنے سے ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے چاہے وہ پنجرے میں کیوں نہ ہو۔ آدمی دور کھڑا ہوتا ہے صرف شیر کو دیکھنے سے، آدمی دور کھڑا ہوتا ہے صرف شیر کو دیکھنے سے۔ اور اگر آدمی کے اندر کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو حسین شکلوں کو دیکھنے سے آدمی کے اندر کچھ ہی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں کچھ ہو؟ سبزے کو دیکھیں، سبزے کو طبیعت میں فرق ہوتی۔ یہ ہمارے ساتھ درخت ہے سرف کا، اس پہ پھول لگے ہوئے ہیں، کل میں 2-3 دفعہ گزرا تو اس کی خوشبو آئی مجھے، اور خوشبو سے فرحت ہوئی۔ میں نے کہا بھی دیکھو درخت کا بھی مجھ پہ اثر پڑ رہا۔ میں نے اندر سوچا کہ درخت کا بھی مجھ پہ اثر پڑ رہا۔ ہمارے مطابق ایک بے جان چیز ہے، بظاہر بے جان چیز ہے، لیکن وہ نباتات میں جاندار ہے۔ انسان تو نہیں ہے نا، درخت اثر چھوڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹی بی کا مریض ہو اسے نیم کے درخت کے نیچے لٹا دو اور بکری کا دودھ پلاؤ، ٹی بی کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور حقیقت ہے درخت اثر نہیں چھوڑتا، جانور کی صحبت اثر چھوڑتی ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، مفہوم ہے کہ اونٹ والوں میں اور بکری کا دودھ پلاؤ، ٹی بی کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور حقیقت ہے درخت اثر نہیں چھوڑتا، جانور کی صحبت اثر چھوڑتی ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، مفہوم ہے کہ اونٹ والوں میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے ساتھ رہنے والوں میں یا بکریاں پالنے والوں میں تواضع عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ پھر بکریوں سے تم بکریوں میں رہو، پھر بکریوں کو بھی قسمیں ہیں، بھیڑ بکریاں، اور جو بھیڑ ہے نا اس کا تھڑ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ کبھی کسی بھیڑ کو درخت پہ، گملے پہ، پودے پہ یوں ٹانگیں رکھ کے چاٹ کے کھاتے نہیں دیکھا، بکری کرتی ہے ایسا۔ اور کہنے لگے کہ وہ بکری بھی بڑے مجاہدے مانگتی ہے، قربانیاں مانگتی ہے۔ یہ جو ستار بناتے ہیں نا، یہ بکری کو ذبح کرتے ہیں، بکری کی آنتیں نکالتے ہیں، آنتی کا دھاگا بناتے ہیں، اور اس کو بڑی مشقتوں سے اس کو خاص ایک حرارت میں، خاص ترتیب پہ خشک کرتے ہیں، پھر اس دھاگے کو ایک ستار میں کھینچتے ہیں۔ پہلے بکری کرتی ہے میں، پھر جب بجاتے میں کہتے ہیں تم۔ جانور بھی اثر دیتا ہے، لیتا ہے، اس کی صحبت بھی اثر دیتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ارد گرد کی کائنات کا نظام، ارد گرد کی چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ اگر کسی فقیر کی صحبت ہے
या किसी अल्लाह वाले की सोबत है, या अल्लाह वाला नहीं है, कोई अल्लाह वाले का गुलाम मिल जाए उसकी सोबत है, फिर ये चीजों को और रंग से देखेगा, इसके अंदर का निजाम और बन जाएगा। दुर्वेश जा रहे थे फकीर, वो एक बंदा संगतरे बेच रहा था, झूम उठे, मस्त हो गए, वाह वाह वाह। उन्होंने कहा हजरत क्या हुआ? कहने लगे संगतरे वाला कह रहा है, वो असल में अपने संगतरे की तारीफ कर रहा था कि मेरे संगतरे मीठे हैं, ले लो, अच्छे हैं, ताजा हैं, बाग से चुने हुए हैं। और कहने लगा ये कहता है नेकों के संग लग गए जो तर गए, जो नेका दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। नेकों के साथ जो लगे हैं ना, संग तरे, तर गए, पार उतर गए। भाई इधर आ जाओ, दरवाजा खोल के देखो, जो आए हजरात उनको उधर मत। संग तरे क्या चीजें मुतासर नहीं करती? वैसे तवज्जो करेंगे, चीजें मुतासर नहीं करती? करती हैं। अच्छा मेरी बात सुने, ये बोर्ड हैं 60 रुपए 30 के, लाखों करोड़ों रुपए के होते हैं, 40-40 फुट के, 80-80 फुट के, पता नहीं कितने फुट के, 120 रुपए, पता नहीं, वो मुझे कहने लगा 120 रुपए 60 पता नहीं कितना, कि 5-5 मरले के जो 10-10 मरले के जो बोर्ड हैं, और इन पे रोशनियां और इन पे कपड़े और इन पे जो है वो डिजाइन पता नहीं क्या बना। आखिर भाई कोई इनका असर होता है तो वो भी लगाते हैं। कोई एक शख्स देखा आपने कभी कि उसने गाड़ी या रिक्शा या साइकिल या मोटरसाइकिल उसने खड़ी की हुई हो? भाई क्यों खड़ा है? कहने लगे जी उन्होंने बोर्ड लगाया है, पैसे खर्च किए, मैं खड़ा देख रहा हूं। कोई एक शख्स नहीं, एक अचानक सी नजर पड़ती है और एक गैर इरादी नजर पड़ती है, बस एक दफा देख के बंदा अपनी कैफियत में मुतवज्जह हो जाता है, लेकिन वो असर कर जाती है। चीज दिखती है, फिर जो बेचना चाहते हैं, जो मनवाना चाहते हैं मनवा लेते हैं। हमारी जिंदगी में ये चीजें असरअंदाज होती हैं, ये असरअंदाज होती हैं। कहने लगे कि मैंने अपने करीब नसीहतें लिख के रखी हुई हैं, अपने करीब उन पे मेरी नजर पड़ती रहे, ताकि मैं भूल ना जाऊं कि मैंने ये करना है या मेरा मामला इसके साथ ऐसा होना चाहिए। मैंने वो अपने इर्द गिर्द वो फिक्रे लिख के रखे हुए हैं और उन पे नजर दौड़ाता हूं रोजाना, ऐसी जगहों पे जहां मेरी नजरों के सामने रहें। बोलों में ताकत है, इन फिक्रों में ताकत है, इन अल्फाज में ताकत है। आप सोचो तो सही, ये बोल मखलूक के हैं, ये फिक्रे मखलूक के हैं, मेरे खालिक के कुरान में क्या ताकत होगी? मेरे खालिक के बोलों में, मेरे अल्लाह जल्ल शानहू के बोलों में और हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलों में, उनमें क्या ताकत होगी? इन छोटे छोटे बोलों को, छोटे छोटे फिक्रों को, इनका इंतखाब करते हैं, इनकी तरतीब बनाते हैं, इन छोटे छोटे बोलों की तरतीब बनाते हैं, उनको बोर्ड को उससे मुज़य्यन करते हैं, सजाते हैं और उसकी कीमत लगती है, फिर उससे कमाते हैं और कहते हैं, मुझे कहने लगे ये जो बोर्डों पे छोटे छोटे फिक्रे होते हैं ना, दिल है तो मांगे और, या अब बात बनी, नाम ही काफी है, वगैरह वगैरह, नहीं, ये छोटे फिक्रे ऐसे नहीं आते। इसको तख्लीक करने वाले वो लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं। पता है कि हम आपको फिक्रा दे रहे हैं, ये दिल पे जाके उतर जाएगा। अल्लाह वालो, जिंदगी में हर चीज हमें मुतासिर कर रही है। मेरी बात को समझें, ये बोल जो है ना, जो आपके कानों में जा रहे हैं, अल्फाज के जरिए ये मुतासिर कर रहे हैं, ये असर डालते हैं। छोटे बच्चे भी असर डालते हैं। बच्चे को बच्चा ना समझना, बच्चे का ज़हन में वही खरबों न्यूरॉन और सेल और छोटे छोटे जर्रे हैं जो बड़े इंसान में हैं।
بچے کا ذہن وہی ہے، صرف اس کا شعور اور تجربہ وہ نہیں ہے جو آپ کا ہے. اس کا شعور اور اس کا تجربہ وہ نہیں جو آپ کا ہے. بچے کا ذہن وہی ہے. چھوٹے چھوٹے بول ہمیں متوجہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فکرے ہمیں متوجہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں متوجہ کرتی ہیں. کیا خیال ہے؟ کرتے ہیں. گالی لفظ ہے، اندر آگ لگا دیتے ہیں، اور تعریف لفظ ہے، خوشیاں بکھیر دیتے ہیں. الفاظ ہی تو ہیں، ہوتا ہی کچھ نہیں لفظوں سے. لفظوں سے بہت کچھ ہوتا ہے. یہ جو ذکر ہے نا، ذکر اللہ والے جو آپ کرتے ہیں، ذکر، یہ چھوٹا سا ذکر، اس کی بڑی طاقت ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے. لفظ تو ہیں، یہ جو الف با ہے، یہی تو ان الف با سے تو مل کے قرآن بنا ہے. یہ جتنے حروف تہجی ہیں، یہ الف با جتنے بھی ہیں، انہی کے مجموعے کا نام تو قرآن پاک ہے. اب یہ جو الف با آپ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ کی شکل میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شکل میں، استغفار کی شکل میں، کلمے کی شکل میں، درود شریف کی شکل میں، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شکل میں، یہ جو کلمات آپ پڑھتے ہیں، ان کی بھی طاقت ہے اور ان کی بھی تاثیر ہے. کیوں کہتے ہیں کہ جی میں نے بس وہ فلاں چیز پڑھی تھی، اللہ نے میری حفاظت فرما دی؟ ان کی طاقت ہے. اس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بہت سے احباب اور بیٹھے ہوئے تھے اس کے سامنے، انہوں نے بات کہی، کہنے لگے کہ میں ایسے موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، بس غنودگی سے آئی، کیا ہوا، میرا حادثہ ہو گیا، اور میں پتہ نہیں کتنا طویل بے ہوش رہا، اور 14-15 دن تک میرے منہ سے خون بہتا رہا، جہاں چوٹ لگی خون ہی نہیں رکتا تھا. اور جو بات سنائی وہ عجیب بات سنائی. کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا ایک بڑا آدمی ہے، ایک چھوٹا آدمی ہے، ایک بڑے قد کا ہے، ایک چھوٹے قد کا ہے، اور انہوں نے لوہے کی ٹوپیاں، وہ جو جنگ والا پرانا لباس ہوتا ہے، ڈھالیں، تلواریں اور وہ زرہیں، جو پرانے دور کا جنگ کا لباس تھا، وہ پہنا ہوا ہے. تو جو چھوٹے قد کا ہے نا، اس نے مجھے ڈھال ماری اور میرا خون بہنے لگا، ڈھال ماری اور خون بہنے لگا. اور کچھ ہی دیر کے بعد خود ہی کہنے لگا کہ میں جس کو مارتا ہوں وہ تو تڑپتا ہی، تڑپا نہیں ہے. تو اور مارنے لگا. تو جو ساتھ بڑے قد کا تھا نا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا اس کو نہ ماری، اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب اگلی بات عجیب سنیں. کہنے لگے جب میری آنکھ کھلی نا، یا آنکھ سے مراد جب مجھے ہوش آیا، تو جہاں اس نے ڈھال ماری تھی اسی جگہ وہ زخم ہوا آیا روڈ ایکسیڈنٹ کا، اور اسی جگہ سے خون بہ رہا. اس واقعے کو سمجھیں آپ ذرا. میرے پاس ایسے بیشتر واقعات، بے شمار واقعات ہیں جو میرے مشاہدات و تجربات میں لوگ آ کے مجھے بتاتے ہیں. آپ نے ایک بات سنی ہوگی، یا اللہ تو نے تھوڑی میں کفایت کر دی، یا اللہ بڑے عذاب سے بچا دیا. سنا نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے. انہوں نے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا. کہنے لگے جی میرے کو صدقہ کام آ گیا، کہنے لگے میرے کوئی دعا کام آ گئی. یہ سنا نا؟ یہ یہی ہے. ذکر کام آ گیا، پتہ نہیں اور مارتا. اب عقل سے یہ واقعہ ماورا ہے، عقل اس میں ساتھ نہیں دیتی. عقل کہتی ہے کہ روز ایکسیڈنٹ ہے، روز ہوتے ہیں، ہر وقت ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق حادثہ ہو گیا، اس کو تکلیف ہو گئی، یہ تو معمول کی چیز ہے. اگر عقل سے لیں گے تو عقل یہاں کام نہیں کرتی.
کوئی سائنس کی توجیہ، لاجک، کوئی جسٹیفیکیشن کہیں کام نہیں کرے گی، لیکن حقائق حقائق ہوتے ہیں۔ اور اب تو سائنس بھی اس پہ آ رہی ہے واپس، یہ پیرا سائیکالوجی کے نام سے جو ایک پوری کی پوری سائنس کی بنیاد رکھی گئی ہے، سائیکالوجی میں سے پیرا سائیکالوجی، اسی کی حقیقت کا نام ہے۔ کہتے ہیں کوئی کائنات میں کوئی حقیقتیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنی مشینوں سے، اپنے آلوں سے نہیں ناپ سکتے، ماپ سکتے، جان سکتے، لیکن ہیں حقیقتیں جس کا تعلق روح کی دنیا سے ہے، روحانیت سے ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا حادثہ ہوا، بس کسی کی دعا کام آ گئی، کوئی ذکر کام آ گیا، کوئی میرا ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ کام آ گیا، بس پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ وہ یہی ہے، یہ حفاظت کی دعائیں، یہ اعمال، یہ اللہ جل شانہ کا تعلق چیزیں متاثر کرتی ہیں، اور وہ چیزیں انسان کے جسم کا حصہ ہوتی ہیں، یا انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں یا نفع پہنچاتی ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے بول آپ اس دنیا میں خیر کے ہیں یا شر کے ہیں، اچھائی کے ہیں یا برائی کے ہیں، وہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ کیا وہ اس کا ذکر اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوا؟ کیا اس ذکر نے اس کی حفاظت نہیں کی؟ اور کہنے لگا وہ جو ایک اس نے مارا نا، وہ ڈھال مجھے ماری جس جگہ، اسی جگہ میرے دانت، کہنے لگے ابھی تک وہ میرے دانت جو ہے نا، ان سے اس دانت کے اس حصے سے میں چبا نہیں سکتا۔ اور وہ دوسرا مارنا چاہ رہا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ زندگی میں اللہ جل شانہ کا ذکر، اعمال، تسبیحات ہمیں بڑی بلاؤں سے بچاتے ہیں، بڑی آفتوں سے بچاتے ہیں، اور اپنے بولوں پہ اللہ کا نام، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پہ اکثر لفظ ہوتا تھا اللہ والے اللہ والے۔ ایک دفعہ عجیب بات فرمائی، فرمانے لگے کیا پتہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور اس کو اللہ والا بنا دے، اور اس کی برکت سے مجھے اللہ والا، اللہ مجھے اللہ والا بنا دے، یعنی اپنا بنا لے۔ بولوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی کو جو کہتے رہو نا بے وقوف بے وقوف، پاگل پاگل پاگل، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے اندر وہ اس کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کسی کو اچھا کہتے رہو تو اس کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ تو آدمی جو بول زیادہ بولے گا اس کے اثرات ہوں گے اس کی زندگی میں، اس کی زندگی اس کے اثرات ہوں گے۔ اپنے بولوں پہ نظر رکھیں، اپنی نظروں پہ نظر رکھیں، اپنے قدموں پہ نظر رکھیں، اپنے اندر کی سوچوں پہ نظر رکھیں۔ سائنس کہتی ہے ہم جو سوچیں گے وہی ہوتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے جیسے میرا بندہ مجھ سے گمان کرے گا وہ کیا ہوگا، ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ سائنس کہتی ہے جیسے ہم سوچیں گے نا ویسے ہی ہوگا۔ لہذا اپنی سوچ کو مثبت بناؤ، پازیٹو بناؤ، نیگیٹو سے ہٹاؤ۔ دوسروں کے لیے خیر خواہی چاہنے والا، اور دوسروں کے لیے خیر چاہنے والا، اور دوسروں کے لیے غائبانہ دعائیں کرنے والا، ایک یہ سوچ ہے۔ اور اس سوچ کے اس کی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں، اور حقائق ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ ایک ہے افراد کے لیے خیر خواہی چاہنے والا، ایک ہے اقوام کے لیے، عالم کے لیے، قوموں کے لیے، ایک ہے عالم کے لیے، ایک ہے ملک کے لیے، ایک ہے پوری دنیا کے لیے۔ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنے میں فضیلت کیوں زیادہ ہے؟ آپ اس کو سوچیں کبھی۔ میں نے ابھی یاد کیا نا، ایک چھوٹا سا بورڈ پہ، سائن بورڈ پہ فقرہ دیکھتے ہیں، اور وہ فقرہ ہمیں ان کا بے جو ہے قیمت کا غلام بنا دیتا ہے۔
وہ فکر ایسا یاد رہتا ہے کہ وہ کمپنی یاد رہتی ہے، اس کمپنی کی ساری ضروریات، اور ان کو جیب خالی کر کے دے آتے ہیں اس فکرے کی وجہ سے. لیکن اس فکرے پہ انہوں نے پہلے محنت کی تھی اور لاکھوں روپے کا بورڈ لگایا تھا. اور اگلی بات پھر ایک بورڈ نہیں ہوتا، ایک ایک بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے. میں جدہ کے ایئرپورٹ پہ نا ٹرالی تھی، ٹرالی کو سامان رکھ کے وہ لے جا رہا تھا، ٹرالی کے اوپر لکھا ہوا تھا پیپسی. یہ حاجی حضرات جو کہ جاتے ہیں عمرے والے، وہ کہتے ہیں جہاں نظر دوڑاتے ہیں ہمیں پیپسی نظر آتی ہے. ایک دفعہ کافی تھا پیپسی کر دینا؟ نہیں، چیزوں کے تکرار سے وہ چیز وجود میں آتی ہے. جگہ جگہ وہ دیکھیں، جگہ جگہ وہ دیکھیں، جگہ جگہ وہ دیکھیں، جگہ جگہ وہ دیکھیں، جگہ جگہ اس پہ نظر پڑے. پھر ایک حقیقت سامنے آتی ہے کہ جب پیاس لگے تو پانی کی طرف نظر نہ جائے، نظر پیپسی کی طرف جائے. اس لیے کہتے ہیں روز قرآن دیکھ کے پڑھو، دیکھ کے پڑھو، دیکھ کے پڑھو، کہ تمہاری ان الفاظ پہ نظر جائے اور ان الفاظ کے اندر جو نور ہے وہ تمہارے اندر منتقل ہو. ہاں، الفاظ کے اندر طاقت ہے. الفاظ سے غیر مرئی انویزیبل ریز ہیں، غیر مرئی شعائیں نکلتی ہیں، اور وہ غیر مرئی شعائیں انسان کو متاثر کرتی ہیں، اثر کرتی ہیں. یہ دنیا کی مخلوق کے الفاظ کی طاقت ہے، تو خالق کے الفاظ کی کیا طاقت ہے؟ آپ کو کائنات میں ہر چیز متاثر کر رہی ہے، آپ اس سے تاثر لے رہے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اس سے تاثر لے رہے ہیں، مثبت، پازیٹو یا نیگیٹو. اب آپ خود سوچیں، اپنی زندگی میں ہم خیریں بھر رہے یا شر بھر رہے؟ اچھا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا یہ گھر میں تصویروں میں نا، گھر میں اگر تصویریں لگی ہوئی ہوں تو اس سے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. مولوی نے کہا لگتا ہے آپ کے گھر میں آپ کے مرحوم والد والدہ کی یا کوئی آپ کا بیٹا جوانی میں فوت ہو گیا، اس کی تصویر لگی ہے. اس نے کہا ہاں. کہہ رہے فوراً اتار دو، آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. کان کو یوں نہ پڑے یوں پکڑ لیں. کیا کیوں؟ اس نے کہا جی وہ آپ کا بیٹا تھا، آپ اس کو دیکھتے تھے، اس کی یادوں میں کھو جاتے تھے، پھر اس کا غم تازہ ہوتا رہتا ہے روز ہی. اللہ جل شانہ نے یہ جو بھولنے کی کیفیت ہے نا، یہ نعمت ہے، یہ نسیان بھی نعمت ہے. اگر کوئی چیز نہ بھولتی انسان پاگل ہو جاتا. بڑے بڑے غم انسان بھول جاتا ہے، بڑے بڑے دکھ وقتی کیفیات کے بعد بھول جاتا ہے. یہ بھول جانا کتنی بڑی نعمت ہے. تو کہنے لگے وہ تصویریں اتار لیں آپ کے کمرے میں، آپ کے گھر میں جہاں آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے یا گھر کا نظام جتنا بھی احاطہ ہے اس میں وہ تصویریں نہ ہوں کہ وہ تصویریں آپ کو متاثر کر رہی ہیں. والد نے یہ کہا وہ تصویریں آپ کو متاثر کر رہی ہیں اور ان تصویروں کی وجہ سے جو ہے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، بیمار ہو رہے ہیں. اب اس نے تصویریں اتاری اور مریض ٹھیک ہو گیا. ایک خاتون کو 16-17 سال سے سر کا درد تھا. اب کئی معالج درد سر نہ جائے. ایک معالج نے اس پہ نظر ڈالی گہری، کہنے لگا کہ اس خاتون کے سر میں درد تھا، اور کہنے لگا تیرے ناک میں جو ہے نا یہ جو اس کے اندر جو پتھر ہے یہ کس چیز کا پتھر ہے؟ اس نے جی بڑا قیمتی پتھر ہے، یہ تو بڑی چاہ سے فلاں سے لیا، فلاں جگہ سے لیا. کہنے لگا اس پتھر کے بعد درد سر شروع ہوا؟ اس نے جی بس معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ اس پتھر کے بعد ہی درد سر شروع ہوا.
उधर आ जाए, उधर आ जाए, ये जाली वाला दरवाजा बंद। उस तरफ शुरू हुआ, उसने कहा उधर से शुरू हुआ। अब आप कहेंगे पत्थर का दर्द से क्या ताल्लुक, और हकीकत भी ऐसी है। देखो भाई, अब हर कहने लगा इस पत्थर पे सूरज की रोशनी पड़ती है, रोशनी पड़ती है, इस रोशनी इसके अंदर से निकलती है, वो एक नई रोशनी में तब्दील हो जाती है, जिसे आज की साइंस आइटम के नाम से और रोशनी के नाम से कहती है, और वो रोशनी इसको मुतासिर कर रही है, सर दर्द का जरिया बन रही है। पत्थर तो मुतासिर कर सकता है, नहीं करता, कर सकता है। आपका क्या ख्याल है, सोच के बताएं। वो पत्थर मुतासिर करता है, और जो काबा शरीफ में पत्थर लगे हैं मुतासिर नहीं करते हैं? आपकी जिंदगी में दाएं बाएं हर चीज आपको मुतासिर कर रही है, आपके मिजाजों में फर्क पड़ रहा है। ये जो है, आपको आज पता नहीं क्यों गायबाना साइंस की तहकीकात मेरे मुंह पे आ रही हैं, जबकि मेरा मौजू नहीं है। इस पे मैंने लिखा है लेकिन बयान नहीं करता, कोशिश करता हूं। पूरी दुनिया की एक तहकीक है कि ये जो 13, 14 और 15, इसे हमारी शरीयत में कहते हैं अय्याम 20 कहते हैं। इसके रोजे हैं महीने के 13, 14 और 15 में नफली रोजे हैं, कोई रख ले सवाब है, ना रखे गुनाह नहीं। साइंस ये कहती है कि 13, 14 और 15 में पूरी दुनिया में जराइम इन 3 दिनों में ज्यादा होते हैं। इन 3 दिनों में पूरी दुनिया में जराइम ज्यादा होते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, मुझे एक साहब ने किताब दी, फिर उसका मैंने अर्ज किया, उसके कुछ बाब पढ़ रहा था, उसमें यह बात सामने आई। वो किताब थी फसद के बारे में, ये खून निकालना, इसका एक बाकायदा इलाज है पूरा। इस वक्त पूरी दुनिया में उस इलाज, महंगा तरीन इलाज है वो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इलाज दिया। उसमें था कि इन 3 दिनों में, यानी 13, 14 और 15, इन 3 दिनों में फसद कराना, यानी रगों से खून निकलवाना मखसूस तरीके से अफजल है और निकलवाना चाहिए। वो जो अंदर जोश होता है ना एक, या फिर रोजे के जरिए आप देखें, या फिर खून निकालने के जरिए। अच्छा, इसकी एक और आप दलील लें, ये जो जिसे ज्वार भाटा कहते हैं, ये मद्द जज़र कहते हैं समंदरों की, उसके भी ये 3 दिन है। पानी के अंदर उरूज होता है और जोश होता है और बिखरी हुई मौजें होती हैं। असर का वक्त इंसान को मुतासिर करता है, ये मौजें मुतासिर करती हैं। 13 और 14 तारीख को मैं पढ़ रहा था कि कैलिफोर्निया में उन्होंने समंदर के किनारे बीच, वहां जो है बाकायदा इन 3 दिनों के अंदर सख्त सिक्योरिटी सख्त होती है, और पूरे मुल्क के अंदर एहतियातें बढ़ा रहे हैं कि ये 3 दिन जो है ना, 13, 14 और 15, और वो 3 दिन भी इस्लामी महीने के, इनमें जराइम ज्यादा होते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखें, कुर्बान जाए मेरे आका ने फरमा दिया, इन 3 दिनों में रोजे अगर तौफीक है तो रख लिया कर। कितनी बड़ी आफियत है। अल्लाह वालों, हर चीज हमें मुतासिर कर रही है, रंग मुतासिर कर रहे हैं, हमें रोशनियां मुतासिर कर रही, हमें लहजे मुतासिर कर रहे, हमें अल्फाज मुतासिर कर रहे, और आदमी इसी तासुर में बहता चला जाता है, बहता चला जाता है, बहता चला जाता है। जिस जानवर की खाल पे बैठेंगे वो खाल मुतासिर करती है, उस खाल का असर होता है। जिस जानवर की लिबास पे तस्वीर बनी हुई है, बिच्छू बना हुआ है या टाइगर बना हुआ है या जो कुछ मगरमच्छ बना हुआ है, उसका असर होता है। साइंस के एतबार से अर्ज कर रहा हूं,
زندگیوں میں اس کے تاثر ہوتے ہیں، زندگیوں میں اس کا ایک زندگیوں میں نظام ہے، تو پھر کیوں نہ اپنی زندگیوں کو آسودہ بنانے کے لیے، اپنی زندگیوں میں خیر و عافیت بھرنے کے لیے، اپنی زندگیوں میں برکتیں لانے کے لیے ہم اپنے آپ کو ایسے ماحول کے قریب کریں جہاں قرآن کا سننا ہو، کملی والے کے فرمان کا سننا ہو، جہاں قرآن کا دیکھنا ہو، جہاں قرآن پاک کا بولنا ہو، جہاں اللہ والوں کی باتیں ہوں، تاکہ یہ چیزیں ہمیں متاثر کریں۔ یاد رکھیے گا، ہمارے جسم میں لچک ہے، ہم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے، ہمیں متاثر ہونا پڑے گا۔ چلتے چلتے جنات جا رہے تھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور جنات کہنے لگے یہ تو کوئی عجیب کلام ہے، رک گئے اور جو ہے کہنے لگے وہ جو جن طرح صحابی میں اس سے ملا ہوں جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس نے خود قرآن سنا تھا، میں نے اس سے ملا ہوں اور میرا اس سے تعلق رہا ہے۔ اب وہ جا رہے تھے سارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نے انہیں متاثر کیا نہ کیا؟ ارے ابو جہل جو دشمن تھا، کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپ چھپ کے آقا کا قرآن سنتا تھا، اس کو متاثر کیا، اس کو متاثر کیا۔ ہماری ایک ایک ادا متاثر کر رہی ہمیں یا دوسرے کو۔ اگر ہمارے ارد گرد خول ہوا تو وہ چیز ہمیں متاثر نہیں کرے گی۔ اس کی مثال یہ جراثیم کی جو یہ ایک نظام ہے جسے جرم پیتھالوجی کہتے ہیں، جراثیموں کا جو باب ہے پوری دنیا میں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں اور وہ جراثیم متاثر کرتے ہیں اور ان جراثیموں کے ذریعے بیماریاں پھیلتی ہیں، متاثر کرتے ہیں جراثیم۔ اچھا، قرآن کہتا ہے یا سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عباد حمزات الشیطان ان یحضرون، یا اعوذ اور مسنون دعائیں ہیں جتنی بھی، وہ کہنے لگے ان کو پڑھ لو، سورۃ قریش پڑھ لو، اس کی زہریلے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اب جراثیم کہاں گئے؟ جس طرح یہ اینٹی بایوٹک جو ہے نا، اینٹی بایوٹک یہ دوائیں ہیں، یہ جراثیم کو ختم کرتی ہیں، یہ جو مسنون اعمال ہیں یہ اینٹی بایوٹک ہیں۔ اچھا، ہمیں وہاں سمجھ آتی ہے یہ دوا جائے گی اور یہ دوا جا کے اس کو اینٹی بایوٹک ہے اور وہاں جا کے اس کو ختم کر دے گی اور جراثیم مر جائیں گے، اور جراثیم کے مرنے کا نام صحت ہے، زندگی ہے، احساس ہے، جوانی ہے۔ میرے محترم دوستو، الفاظ کا یہ استعمال بھی جراثیموں کو ختم کرتا ہے اور صحت دیتا ہے اور جوانی دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے اور تازگی دیتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، متاثر ہمیں ہر لفظ کریں گے، ان لفظوں کے ساتھ دوستی لگا لیں جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ ان کے ساتھ دوستی کی جو دنیا میں تو شاید کام آ جائیں، آخرت کا کام نہ آئے۔ ایک صاحب آئے عامل، صاحب کا زندگی سے توبہ کی، کالی دنیا تھی اور کالی زندگی تھی، کہنے لگے کہ ایک فکرہ جو ہے نا، وہ ایک فکرہ بس میرے اندر ایسے پیوست ہو گیا، ایک فکرہ میرے اندر پیوست ہو گیا۔ کیا کہنے لگے؟ میں پڑھا کہ ایسے الفاظ اور ایسے واقعہ، ایسے الفاظ سے دوستی لگاؤ جو مرنے سے پہلے بھی کام دیں اور مرنے کے بعد بھی کام دیں۔ کہنے لگے میرے پاس لفظ جو تھے، وہ منظر تھے، وہ مرنے سے پہلے شیطانی چیزوں کے ذریعے وہ کام بنتے ہیں، مرنے کے بعد تو کام بنتے نہیں۔ اور کہنے لگا میں نے وہ سب کچھ چھوڑ کے نا سورۃ قل ہو اللہ پڑھنا شروع کر دی، سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دی۔ ایک جگہ میری نظر پڑی، جو بندہ 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اس کا جنت میں جو ہے ایک درخت لگ جائے گا۔
جو 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا جنت میں کیا لگے گا؟ کیوں بھائی؟ بھائی دیکھو کچھ سو تو نہیں رہا آپ کے ارد گرد، قریب اللہ والوں اپنے ارد گرد پہ نظر رکھا کرو، محبت پیار سے جگاتے رہا کرو۔ وہ کہنے لگے کہ دن بڑے ہیں، اصل میں راتیں چھوٹی ہیں، تھکے ہارے آتے ہیں۔ عبد الرحمن یہاں سے اٹھو، ادھر آ جاؤ۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اس نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ عجیب بات، اس نے سورۃ قل ہو اللہ پڑھنا شروع کیا، سورۃ قل ہو اللہ، سورۃ قل ہو اللہ پڑھنا شروع کیا۔ کہنے لگے میں نے سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دی، اور سورۃ اخلاص پڑھ کے اللہ سے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میرے پاس کفریہ طاقتیں بہت زیادہ تھیں، فلاں 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 ہو جاتا تھا، یا اللہ میں نے صرف آخرت کے لیے اور تیرے خوف کے لیے کہ تیرے سامنے حاضری ہے تجھے منہ دکھاؤں گا، یا اللہ ایسا کرنا شروع کیا ہے، اب مجھے اپنی رحمت عطا فرما دے۔ کہنے لگے اللہ جل شانہ نے ایسا دل کا سکون دیا اور قلب کا چین دیا اور وہ برکتیں بھی عطا فرما دی۔ کہنے لگے مجھے یقین ہے کہ جو 10 دفعہ سورۃ قل والا پڑھے گا جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا جائے گا۔ ایک دوسرے صحابی بیٹھے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے اگر کوئی 20 دفعہ پڑھ لے فرمایا جنت میں 2 محل بن جائیں گے، اور تیسرے صحابی یا رسول اللہ اگر کوئی 30 دفعہ پڑھ لے فرمایا 3 محل بن جائیں گے، اگر کوئی 40 دفعہ پڑھ لے فرمایا 4 محل بن جائیں گے، اس طرح 100 دفعہ فرمایا 10 محل بن جائیں گے۔ ہیں ہر کوئی چاہتا ہے میری فلاں جگہ کوٹھی ہو، فلاں جگہ محل ہو، فلاں جگہ کوٹھی ہو، اور جنت کا محل جس کے ادنا جنتی کو اور اس دنیا سے کتنی بڑا 10 گنا بڑی جنت ملے گی، اس پورے ورلڈ سے 10 گنا بڑی، پوری کائنات سے، اور ایک ایک کمرے میں 70,000 فرشتے اور 70۔ اب یہ بندہ جو ہے نا چونکہ محدود ہے، وہ آیا سیلاب، ایک بڑا مینڈک جو ہے وہ کنویں میں آ کے گر گیا، اور چھوٹا مینڈک کنویں والا تھا، اسے خیر معانقہ کیا، سلام دعا کی، خیر خیریت پوچھنے کے بعد اس نے کہا قبلہ کہاں سے آئے آپ؟ اس نے کہا بڑا سمندر تھا میں وہاں سے آیا۔ اس نے کہا اس سے بڑا بھی سمندر پانی ہے؟ بہت بڑا پانی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کنویں والے مالک نے چھلانگ لگائی، اس نے کہا اتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا نا بھائی نا۔ اس نے اس سے بڑی چھلانگ لگائی، اس نے اتنا بڑا ہے؟ اس نے سارے لائے ہوئے بالکل نہیں۔ اس نے سارے کنویں کا چکر لگایا، اتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہہ رہا اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا، دیوانہ ہے تو، پاگل ہو گیا دماغ۔ ہمارا نظام چونکہ چھوٹا سا محدود دنیا میں رہتے ہیں، بڑی دنیا دیکھی نہیں، جو اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کا کارخانہ ہے، جو اللہ جل شانہ کی طاقت اور قدرت میں سب کچھ ہے، وہ ہم جانتے نہیں۔ دنیا کی قدرت میں محنت کی، پیسے کی، چیزوں کی، مال کی، اسباب کے، یہ چیزیں ہمیں نظر آ گئیں، اور اللہ جل شانہ کی قدرت اور طاقت ہمیں نظر نہ آئی، اس کو جاننے کی کوشش نہ کی، اس لیے وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو کہنے لگا کہ میں نے سورۃ اخلاص ہی پڑھنا شروع کر دی۔ تو آپ سے درخواست کر رہا ہوں، میری یہ بے ربط سی باتیں شاید آپ کو نفع دے جائیں اور آپ کی برکت سے مجھے نفع دے جائیں۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اس کو سوچیں۔ ہم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے، نہیں رہ رہے۔ ہم متاثر ہوں گے، ہم متاثر ہوں گے، اور ہم متاثر ہیں، ہو رہے ہیں۔ مجھے تو بعض اوقات خود احساس ہوتا ہے یہ میری ٹوٹے پھوٹے جملے جو ہیں لوگوں کو متاثر کر جاتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو بعض اوقات بھائی اللہ کرے ان میں اخلاص اگر آ جائے، اور اگر ان میں اخلاص آ جائے تو پتہ نہیں اس کے اور کیا کمال ملے گا، اس کی اور کیا برکت ملے گی۔ تو متاثر ہم ہوں گے تو پھر اپنے ارد گرد کوئی اپنا ایسا ماحول بنائیں، کوئی ایسا جو ہے وہ کھول اپنے ارد گرد چڑھائیں کہ جس سے جو ہے اللہ اس رسول سے متاثر ہونا شروع کر دیں۔ جب اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوں گے پھر یہ کائنات کی چیزیں ہمیں متاثر نہیں کر سکیں گی۔ پھر ضرورت کے درجے میں ہم ان چیزوں کو استعمال تو کریں گے، ضرورت کے درجے میں ان چیزوں سے استفادہ بھی کریں گے، لیکن ایک یہ ہے کہ انہی کے ہو کے رہ جائیں کہ دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ اور مال کا بندہ اور سونے کا بندہ اسی کے ہو کے رہ جائیں، پھر اللہ پاک یہ چیزیں عطا بھی فرمائیں گے، ان سے محروم نہیں کریں گے۔ لیکن میرے دوستو پھر دل میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں،
بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، پھر یہ چیزیں دل پہ اثر نہیں کریں گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے، اور جتنے وقت کے اعلیٰ ولایت ان کے پاس تھی نا، اس سے زیادہ ان کے پاس دنیا کی دولت بھی تھی، بہت مالدار تھے، اور ان کی جو ہے رہائش اور حضرت ان کا پہناوا، ان کا لباس، ان کی کیفیات۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ اتنا زیادہ مال جو ہے آپ کو کبھی اس نے غافل کیا؟ اتنا مال ہے، اتنے اسباب ہیں، اتنا آپ کی تجارت ہے، اس نے بھی آپ کو غافل کیا؟ کہنے لگے میں نے تو اس مال کو ایک برتن کا درجہ دیا ہوا ہے کہ برتن ہے، اس میں میرا رب ڈالے گا۔ دکان برتن، زمین برتن، تجارت برتن، صنعت برتن، اور فیکٹری برتن، اور ملازمت برتن، کون ڈالے گا؟ اللہ ہی ڈالے گا۔ برکت، خیر، رحمت جو بھی ہے، اب کہنے لگے میں نے تو اس کو برتن کا درجہ دیا ہوا ہے، میرا رب جس طرح چاہے گا اس میں ڈال دے گا۔ اچھا تھوڑا ڈال دے، زیادہ ڈال دے، کہنے لگے میرے ہاں تجارت کی حیثیت برتن سے بڑھ کے نہیں ہے، تو کیا کبھی کوئی بندہ کھانے والے برتنوں سے متاثر ہوا کہ میں اسے بھی کھا جاؤں ساتھ؟ ہیں؟ کھانے والے برتنوں کی آپ کے ہاں کیا حیثیت ہے؟ بس ایک برتن ہے، ٹھیک ہے، ضرورت کے درجے میں یاد کر رہا ہوں نا، میں برتن ضرورت کے درجے میں آتے ہیں۔ تو یہ ماحول جب آئے گا نا، تو یہ باتیں اندر آتے 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 پھر یہ چیزیں بھی ہوں گی۔ اگر اللہ جل شانہ کے امر سے اللہ پاک جس کو وسعت دے دے، اللہ پاک جس کو آسانی فرما دے، اللہ پاک اپنی دنیا کی نعمتیں جس کے لیے وسیع سے وسیع تر فرما دے، اس کے اختیار میں ہے، جس کو دے دے، پھر اگر یہ نعمتیں بھی ہوں گی، ہونے کے باوجود بھی اس کی نظر اللہ کی ذات سے نہیں ہٹے گی۔ کہ جہاز آیا، بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے کان میں کہا حضرت جو آپ کا مال و اسباب کا جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب گیا۔ یوں دل کی طرف توجہ فرمائی اور فرمانے لگے الحمدللہ، اور پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے میں لگ گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر اور جہاز آیا، ایک اور قاصد آیا، اور اس نے آ کے کان میں کہا کچھ، تو یوں دل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگا الحمدللہ۔ لوگوں نے مجھے یہ 2 دفعہ الحمدللہ، اور میں پہلی دفعہ آ کے کہا کہ آپ کا سارا جہاز ڈوب گیا، جو بھی تھا برباد ہو گیا، تو میں نے دل کی طرف متوجہ ہوا کہ دل کو کوئی بے چینی تو نہیں ہوئی، تو دل نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کا مال تھا، اس نے لیا، میں اس کی طرف ذرا اور رجوع کروں گا۔ نہ آنے کی خوشی، نہ جانے کا غم۔ اللہ نے پھر آ کے کہا کہ نہیں غلطی ہوئی تھی، وہ آپ کا نہیں تھا جہاز، وہ کسی اور کا تھا۔ میں نے دل میں محسوس کیا کوئی خوشی، کہ دل نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے دیا تھا، اللہ ہی کا ہے، اللہ کے پاس بھیجیں گے۔ ایسے شخص میں جب کوئی تکلیف بھی آتی ہے، ایسے شخص میں کوئی امتحان بھی اگر آتا ہے، تو ایسا شخص پریشان نہیں ہوتا۔ آنسو تو سرور کونین ستم کے بہے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ اپنے غم میں اتنا بے حال ہو جانا کہ نہ اپنا حال کا پتہ چلے، نہ کسی کے حال کی خبر نہ ہو۔ یہ جس کا ایمان اس درجے میں پہنچ جاتا ہے، وہ میرے دوستوں اس کیفیت میں نہیں آتا۔ ایک بزرگ سے ہائے ہائے زیادہ کر رہے تھے، حضرت آپ ہائے ہائے کرتے ہیں، تکلیف تو تھوڑی ہے۔ کہنے لگے اللہ سے کہتا ہوں، اللہ کہے گا اچھا پھر بھادریاں نہیں کھاتا ہے اور رگڑا دو، اس لیے میں ہائے ہائے زیادہ کرتا ہوں۔ ایک اور اللہ والے تو ان کو تکلیف پہنچی تو ہائے ہائے، بڑی تکلیف میں بھی تھوڑی کرتے، یہ چھوٹی میں زیادہ کر رہے ہیں، وہ بڑی میں جو ہے وہ بہت تھوڑی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا حضرت وہ تو یہ کرتے ہیں آپ۔ کہنے لگا بھائی اللہ فرمائے گا اچھا جو میٹھا تھا تو وہ تو ایسا کرتا ہے، اب تکلیف ہوئی تو فریادیں کرتا ہے، شکوے کرتا ہے۔ اللہ والے کی ہر ادا میں برکت ہوتی ہے، اور ہر درویش کی ہر ادا، فقیر کی ہر ادا رب سے ملاتی ہے۔ کوئی سمجھنے والا ہو، اپنی عقل سے فیصلے کرنے والے نہ ہو۔ ہم تو ایک پل میں اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں۔
اور اس دن ایک میرے پاس صاحب آئے، میں نے ہلکا سا ایسے کان تھوڑا سا ایسے سلایا اور تھپکی دے دی، رونے لگ گئے گھر جا کے کہ مجھے اتارے تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا واہ کریم، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو جلالی بات جاتے، میں نے کہا اگر ان کے پاس ہوتا تو تیسرے دن نظر ہی نہیں آتا، تو پتہ نہیں کتنے تھپڑ کھائے ہیں میں نے، کتنی مارے، مزاج نہیں تھا مارے کھانے کا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ نے زندگی میں صرف ایک دفعہ ہلکا سا مارا تھا، وہ ساری زندگی وہ کہتے تھے بچے کو مارو نہیں، آنکھ دکھاؤ ذرا۔ میرے محترم دوستو، اپنی زندگی کو ان الفاظ سے، ان کیفیات سے متاثر کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے متاثر ہوں، اور اپنے ارد گرد جو نظر دوڑا رہے ہیں ان کے اثر پڑتے ہیں۔ اللہ کی ذات کا اگر دل میں اثر ہوگا یہ چیزیں اثر نہیں کریں گی، جسے کہتے ہیں یہ واٹر پروف ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ پانی میں ڈال دو اس کے اندر پانی نہیں جائے گا۔ ہم گناہ پروف بن جائیں، ہم جرم پروف بن جائیں، ہمارے اندر یہ ایسی کیسے پیدا ہو، یہ کیسے ہو کہ ہم تاثر نہ لیں اللہ کے غیر کا۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ اوپر سے مخلوق آتی ہے، فرشتے ہوتے ہیں، ارے ان کے اندر یہی چیز ہوتی ہے، اللہ والو یہی چیز ہوتی ہے، ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں، ان کا گھر اسباب بھی ہوتے ہیں، ان کا مال تجارت بھی ہوتا ہے، ان کا بھی کھانے پینے کا نظام ہوتا ہے، انہوں نے اس چیز کی مشق کی ہوتی ہے۔ کسی درویش کو، اپنے فقیر کو، اپنے آپ کو کسی فقیر کے حوالے کیا ہوتا ہے 100%، پھر وہ سختی کریں یا نرمی کریں، تو سختی کر رہے ہیں تو کہا مرہم پٹی میری ہو رہی ہے، نرمی کر رہے ہیں تو میٹھی گولی دے رہے ہیں، لطف سجن دم بدم۔ ہر حال میں انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا، اور پھر یہ حوالے کر کے انہوں نے اس چیز کو اندر فٹ کیا۔ ہم اپنے آپ کو معالج کی کیسے حوالے کرتے ہیں؟ جیسے میں نے اس دن آپ کو غالباً چند وقت پہلے مثال دی کہ ایک شخص کو پتا چلا کہ میرا آپریشن ہوگا تو یہ میرا دکھ دور ہو جائے گا۔ اب ڈاکٹر بڑا ہے، اس کے پاس سے جو اپوائنٹمنٹ لینی ہے، اوقات لینے ہیں، وہ اس کے لیے کئی مہینے دور ہیں۔ اب وہ سفارشیں کروا رہا اپنے آپ کو کٹوانے کی، تکلیف سہنے کی، تکلیف لینے کی، دکھ لینے کے لیے سفارشیں کروا رہا۔ جب ہماری دلوں میں یہ بات آئے گی اندر میں کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا 100% تاثر، 100% یقین اور 100% تعلق ہمارے اندر بیٹھ جائے، پھر ہم بھی اس دنیا میں رہیں گے، پھر اس کشتی کی طرح جو پانی کے اوپر ہے، پانی اس کے اندر نہیں ہے۔ کشتی پانی کے بغیر چل سکتی ہے؟ ہم سارے دنیا میں رہنے والے ہیں، دنیا کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اچھا، جنگلوں میں جانا ہمیں حکم نہیں کہ دنیا چھوڑو اور جنگلوں میں چلے جاؤ، یہ ہمیں حکم نہیں ہے۔ ہم نے گھر بار کو لینا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ چلنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اور اچھے برے انسان کے ساتھ بھی۔ اچھے برے حالات میں آئے گی، حالات بھی آئیں گے، خوشیاں بھی آئیں گی، خزاں بھی آئے گی، بہار بھی آئے گی، کبھی گرمی آئے گی، کبھی سردی آئے گی۔ انہی گرمیوں اور سردیوں میں، انہی حالات میں گزرتے گزرتے زندگی کے دن رات آخر گزر جائیں گے۔ انہی حالات میں رہنا نہیں رہنا، انہی حال میں رہتے ہوئے، اور یہ حالات ہمارے اوپر آئیں اسی کیفیت میں رہتے ہوئے، میرے محترم دوستو، اگر ہمارے دل کے اندر اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل میں بیٹھ گئی نا، پھر یہ چیزیں ہمیں متاثر نہیں کریں گی۔ پھر حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، حضرت عبد الرحمن بن عوف خربوں پتی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح، اور دوسرے صحابہ کی طرح جو مال میں زیادہ تھے، ان کی طرح مال ہے، اسباب ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، سب کچھ ہے۔ وہ خلیفہ تھے، وہ گورنر تھے، اقتدار تھا نا، خلیفہ تھے، یعنی ملک کے صدر، وزیر اعظم تھے، وہ گورنر تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان کے تاثر، ان کے دل کے اندر ایک کیفیت بیٹھی تھی، اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، ایمان کی کیفیت، بس وہ بیٹھ گئی تھی۔ اس پہ کچھ عرصہ انہوں نے محنت کی تھی، بغیر محنت کے نہیں، محنت کی تھی، وہ چیز بیٹھ گئی تھی۔ پھر وہ چیزیں تھیں
ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہٹا ہی نہیں. اور ہمارا تو ایک پل میں کلف لگا کپڑا پہنے اپنی کیفیت اندر کی دیکھ لیں, میری بات نوٹ کر لیں ذرا. ہاں بغیر کلف کے اور کلف لگا کپڑا پہنے ایک پل میں اپنے اندر نوٹ کر لیں. یا جو جن کو شلوار قمیض کی سے مناسبت نہیں ہے وہ اپنی پینٹ شرٹ کو دیکھ لیں, کوئی اچھا لباس پہنے ایک کیفیت میں, اپنی کیفیت نوٹ کر لیں. اچھا اچھی گاڑی میں بیٹھنا, چھوٹی گاڑی میں بیٹھنا, اپنی کیفیت نوٹ کر لیں. چھوٹی گاڑی میں جا رہا, ساتھ بڑی گاڑی گزری, اپنی کیفیت نوٹ کر لیں. اگلی سیٹ پہ, یا آج کل جو رواج ہے ڈرائیور کے اس طرف کی سیٹ میں بیٹھنا اور اس طرف بیٹھنا, اپنی کیفیت کو خود پڑھیں. تو معلوم ہوا کہ اندر کا نظام ابھی کمزور ہے, ایک پل میں وہ متاثر ہو گیا. اور یہ اثر پڑ رہا, اور یہ ہمارا جسم زنگ آلود ہو رہا. اور یہ زنگ لگا ہوا جسم جو ہے اللہ کے پاس لے کے ہم جا رہے ہیں. یقین جانیے, ایک بندہ جا رہا تھا, بار بار اپنی ٹائی کو ٹھیک کر رہا تھا, اپنے کوٹ کو سیٹ کر رہا تھا, اپنی ویسٹ کوٹ پتہ نہیں کیا جو کچھ لباس پہنا وہ ہر چیز کو دیکھ رہا, جوتا دیکھ رہا تھا. بھائی کیا ہوا؟ جناب فلاں بڑے صاحب آئے ہیں, ان کے پاس میری حاضری ہے اور آج ان کے ہاں میری پیشی ہے اور وہاں میں نے جانا ہے, میری کسی چیز پہ اعتراض نہ لگ جائے. ہے اور جس کے سامنے اللہ ہوتا ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں, اور جس کے سامنے اللہ جل شانہ کی حاضری ہوتی ہے, وہ بھی اپنی ایک نوک پلک کو سنوارتا ہے, وہ بھی دیکھتا ہے. بار بار شیشے کو اپنا چشمہ جو اپنی اینک ہے اس کو صاف کر رہا. کیا ہوا؟ کہہ رہے دھول لگی ہے. ارے مجھے تو نظر نہیں آ رہی. کہہ رہے شیشہ حساس ہوتا ہے, تھوڑی سی دھول متاثر کرتی ہے. جس کا دل شیشہ ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑی سی دھول متاثر کرتی ہے. نظر تو آتا نہیں, آتا نظر. ایک شیشہ بار بار صاف کر رہا, بندہ بار بار صاف کر رہا, کہاں نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا. اس کو نظر آ رہا جس کی آنکھوں کے سامنے شیشہ ہے نا, جس کی آنکھوں کے سامنے شیشہ ہے اس کو نظر آ رہا کہ مٹی لگ گئی ہے. مجھے کچھ دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا, اس کو نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ بتاؤ اللہ والو ہیں. جب دل شیشہ بنے اور دل کی کیفیتیں اللہ کی ذات علی کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل اللہ والا بن جائے, تو پھر اس کا شیشہ بھی ایسی ایک پل میں اس کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا, اور فوراً اپنی اینک اتار کے صاف کر رہا, اپنے منہ کی بھاپ اس کو دے کے اس کے شیشے صاف کر رہا. پھر یہ اپنی دھول سے ایسے بچے گا. جو گناہوں کی دھول ہے, وہ اللہ کی نافرمانی کی دھول ہے, وہ غفلت کی دھول ہے, اور وہ جو ایمان کی کمزوری کی دھول ہے, وہ نماز سے غفلت کی دھول, وہ ذکر سے غفلت کی دھول, وہ تلاوت سے غفلت کی دھول. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا ہوتا ہے, بیٹھے ہوئے اس کے اندر وہ ادب آداب نہیں ہوتے. بیٹھا بچے سے کھیل رہا ہے, تنکے سے کھیل رہا, دیوار سے کھیل رہا, یا کسی اور سے باتیں متوجہ کر رہا, اس طلب کی کیفیت کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا. اس سارا دن ایسے بیٹھا رہے, روز آ کے ایسے بیٹھا رہے. آپ اسکول میں دیکھیں, کلاس میں سارے بیٹھے ہوتے ہیں, بعض طالب علم ہوتے ہیں پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے پروفیسر تھے, وہ اونچی کرسی بیٹھتے تھے اور پھر آگے اخبار لے کے اخبار میں سوراخ کر لیتے تھے, بغیر کہ استاد صاحب کہیں کہ یہ میں جو ہے اخبار پڑھ رہا ہوں. اخبار کے سوراخ میں سے دیکھتے تھے, اور پھر خصا پہنتے تھے, یہاں سے خود سا اٹھا کے یوں مارتے تھے, اور ایسا نشانہ تھا استاد صاحب کا, یوں سر پہ آ کے لگتا تھا. وہ پڑھائی کے لیے متوجہ کرتے تھے, وہ تعلیم کے لیے متوجہ کرتے تھے, جس کا نظام مرنے سے پہلے کے لیے ہے, اور جس کو اللہ چاہیے اور جس کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. میرے محترم دوستوں, وہ کتنی طلب سے بیٹھتا ہے. اور دیکھو بات سنو, ابھی آپ سارے حضرات بیٹھے ہوں, ایسے اچانک ایک صاحب آ جائیں, اس نے کہ جی میں نے اسٹیشن میں جانا ہے, میں مسافر ہوں, مجھے راستہ بتا دیں.
ایک ہم میں سے دوست اس سے راستہ میں خاموش ہو جاؤں اور راستہ بتانا شروع کر دے، اور راستہ بتانا شروع کر دے. آپ سارے اس کو انتہائی توجہ سے سنیں گے یا وہ انتہائی توجہ سے سنے گا؟ اب لاہور کے ہو، سارے جانتے ہو، یوں جاتے ہیں، یوں اسٹیشن کا راستہ آ جاتا ہے، آپ کے لیے وہ توجہ کی بات نہیں ہوگی، نہیں ہوگی نا. اس شخص کے لیے نہایت توجہ کی بات ہوگی، میں نے منزل پہ پہنچنا ہے. اور پھر پوچھے گا اچھا پھر آگے جا کے کہاں جانا ہوگا، آگے جا کے کہاں جانا ہوگا، اس طرح جا کے کہاں جانا ہوگا. جو مال میں زیادہ تھے ان کی طرح مال ہے، اسباب ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، سب کچھ ہے. وہ خلیفہ تھے، وہ گورنر تھے. اقتدار تھا نا، خلیفہ تھے، یعنی ملک کے صدر، وزیر اعظم تھے، وہ گورنر تھے، سب کچھ تھے. لیکن ان کے تاثر، ان کے دل کے اندر ایک کیفیت بیٹھی تھی، اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، ایمان کی کیفیت، بس وہ بیٹھ گئی تھی. اس پہ کچھ عرصہ انہوں نے محنت کی تھی، بغیر محنت کے نہیں، محنت کی تھی، وہ چیز بیٹھ گئی تھی. پھر وہ چیزیں تھیں، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہٹا ہی نہیں. اور ہمارا تو ایک پل میں کلف لگا کپڑا پہنے، اپنی کیفیت اندر کی دیکھ لیں، میری بات نوٹ کر لیں ذرا. ہاں بغیر کلف کے اور کلف لگا کپڑا پہنے، ایک پل میں اپنے اندر نوٹ کر لیں. یا جو جن کو شلوار قمیض کی سے مناسبت نہیں ہے وہ اپنی پینٹ شرٹ کو دیکھ لیں، کوئی اچھا لباس پہنے ایک کیفیت میں، اپنی کیفیت نوٹ کر لیں. اچھا اچھی گاڑی میں بیٹھنا، چھوٹی گاڑی میں بیٹھنا، اپنی کیفیت نوٹ کر لیں. چھوٹی گاڑی میں جا رہا، ساتھ بڑی گاڑی گزری، اپنی کیفیت نوٹ کر لیں. اگلی سیٹ پہ، یا آج کل جو رواج ہے ڈرائیور کے اس طرف کی سیٹ میں بیٹھنا اور اس طرف بیٹھنا، اپنی کیفیت کو خود پڑھیں. تو معلوم ہوا کہ اندر کا نظام ابھی کمزور ہے، ایک پل میں وہ متاثر ہو گیا. اور یہ اثر پڑ رہا، اور یہ ہمارا جسم زنگ آلود ہو رہا. اور یہ زنگ لگا ہوا جسم جو ہے اللہ کے پاس لے کے ہم جا رہے ہیں. یقین جانیے، ایک بندہ جا رہا تھا، بار بار اپنی ٹائی کو ٹھیک کر رہا تھا، اپنے کوٹ کو سیٹ کر رہا تھا، اپنی ویسٹ کوٹ پتہ نہیں کیا جو کچھ لباس پہنا وہ ہر چیز کو دیکھ رہا، جوتا دیکھ رہا تھا. بھائی کیا ہوا؟ جناب فلاں بڑے صاحب آئے ہیں، ان کے پاس میری حاضری ہے اور آج ان کے ہاں میری پیشی ہے اور وہاں میں نے جانا ہے، میری کسی چیز پہ اعتراض نہ لگ جائے. ہے اور جس کے سامنے اللہ ہوتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور جس کے سامنے اللہ جل شانہ کی حاضری ہوتی ہے، وہ بھی اپنی ایک نوک پلک کو سنوارتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے. بار بار شیشے کو اپنا چشمہ جو اپنی اینک ہے اس کو صاف کر رہا. کیا ہوا؟ کہہ رہے دھول لگی ہے. ارے مجھے تو نظر نہیں آ رہی. کہہ رہے شیشہ حساس ہوتا ہے، تھوڑی سی دھول متاثر کرتی ہے. جس کا دل شیشہ ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑی سی دھول متاثر کرتی ہے. نظر تو آتا نہیں، آتا نظر. یہ شیشہ بار بار صاف کر رہا، بندہ بار بار صاف کر رہا، کہاں نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا. اس کو نظر آ رہا جس کی آنکھوں کے سامنے شیشہ ہے نا، جس کی آنکھوں کے سامنے شیشہ ہے اس کو نظر آ رہا کہ مٹی لگ گئی ہے. مجھے کچھ دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا، اس کو نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ بتاؤ اللہ والو ہیں. جب دل شیشہ بنے اور دل کی کیفیتیں اللہ کی ذات علی کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل اللہ والا بن جائے، تو پھر اس کا شیشہ بھی ایسے ایک پل میں اس کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اور فوراً اپنی اینک کو اتار کے صاف کر رہا، اپنے منہ کی بھاپ اس کو دے کے اس کے شیشے صاف کر رہا. پھر یہ اپنی دھول سے ایسے بچے گا. جو گناہوں کی دھول ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کی دھول ہے، وہ غفلت کی دھول ہے، اور وہ جو ایمان کی کمزوری کی دھول ہے، وہ نماز سے غفلت کی دھول، وہ ذکر سے غفلت کی دھول، وہ تلاوت سے غفلت کی دھول. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے اس کے اندر وہ ادب آداب نہیں ہوتے. بیٹھا بچے سے کھیل رہا ہے، تنکے سے کھیل رہا، دیوار سے کھیل رہا، یا کسی اور سے باتیں متوجہ کر رہا.
اس طلب کی کیفیت کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا کہ سارا دن ایسے بیٹھا رہے، روز آ کے ایسے بیٹھا رہے۔ آپ اسکول میں دیکھیں، کلاس میں سارے بیٹھے ہوتے ہیں، بعض طالب علم ہوتے ہیں پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے پروفیسر تھے، وہ اونچی کرسی بیٹھتے تھے اور پھر آگے اخبار لے کے اخبار میں سوراخ کر لیتے تھے، بغیر کہ استاد صاحب کہیں کہ یہ میں جو ہے اخبار پڑھ رہا ہوں، اخبار کے سوراخ میں سے دیکھتے تھے اور پھر خصا پہنتے تھے، یہاں سے خصا اٹھا کے یوں مارتے تھے اور ایسا نشانہ تھا استاد صاحب کا، یوں سر پہ آ کے لگتا تھا۔ وہ پڑھائی کے لیے متوجہ کرتے تھے، وہ تعلیم کے لیے متوجہ کرتے تھے، جس کا نظام مرنے سے پہلے کے لیے ہے، اور جس کو اللہ چاہیے اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ میرے محترم دوستوں، وہ کتنی طلب سے بیٹھتا ہے۔ اور دیکھو بات سنو، ابھی آپ سارے حضرات بیٹھے ہوں، ایسے اچانک ایک صاحب آ جائیں، اس نے کہ جی میں نے اسٹیشن میں جانا ہے، میں مسافر ہوں، مجھے راستہ بتا دیں۔ ایک ہم میں سے دوست اس سے راستہ، میں خاموش ہو جاؤں اور راستہ بتانا شروع کر دیں، آپ سارے اس کو انتہائی توجہ سے سنیں گے یا وہ انتہائی توجہ سے سنے گا؟ اب لاہور کے ہو، سارے جانتے ہو، یوں جاتے ہیں، یوں اسٹیشن کا راستہ آ جاتا ہے، آپ کے لیے وہ توجہ کی بات نہیں ہوگی نا۔ اس شخص کے لیے نہایت توجہ کی بات ہوگی، میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، اور پھر پوچھے گا اچھا پھر آگے جا کے کہاں جانا ہوگا، اس طرح جا کے کہاں جانا ہوگا۔ ایک صاحب آ جائیں، اس نے کہ جی میں نے اسٹیشن میں جانا ہے، میں مسافر ہوں، مجھے راستہ بتا دیں۔ ایک ہم میں سے دوست اس سے راستہ، میں خاموش ہو جاؤں اور راستہ بتانا شروع کر دیں، آپ سارے اس کو انتہائی توجہ سے سنیں گے یا وہ انتہائی توجہ سے سنے گا؟ اب لاہور کے ہو، سارے جانتے ہو، یوں جاتے ہیں، یوں اسٹیشن کا راستہ آ جاتا ہے، آپ کے لیے وہ توجہ کی بات نہیں ہوگی نا۔ اس شخص کے لیے نہایت توجہ کی بات ہوگی، میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، اور پھر پوچھے گا اچھا پھر آگے جا کے کہاں جانا ہوگا، اس طرح جا کے کہاں جانا ہوگا، اور پھر پوچھے گا اچھا پھر آگے جا کے کہاں جانا ہوگا، اس طرح جا کے کہاں جانا ہوگا۔